پیارے بھائیوں، خودکشی کرنا بہت ہی تباہ کن اور کبیرہ گناہ ہے، اور یہ اس کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے قرآن و حدیث میں، اور اس کا عبرتناک انجام بیان ہوا ہے۔ پیارے بھائیوں، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے اعضاء کا مالک بھی، ہمارے جسم کا مالک بھی اور ہماری زندگی کا مالک بھی اللہ ہے۔ ہم خود اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، اپنی زندگی کا مالک نہیں ہیں۔ تو انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے، وہ اپنی جان لے، اپنے آپ کو قتل کرے، اس کا انسان کو حق حاصل نہیں ہوتا۔ اور پیارے بھائیوں، جس طرح اسلام میں دوسروں کے حق ادا کرنا ضروری ہے نا، دوسرے لوگوں کے، اسی طرح اپنے جسم کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر 29 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت کا ترجمہ ہے، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، بلا شبہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، بلا شبہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں دوسروں کو قتل کرنے سے بھی منع کیا گیا اور خودکشی کرنے سے بھی منع کیا گیا کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اور پیارے بھائیوں، جب ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خودکشی جو ہے یہ بہت زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسموں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر ڈالی، جس شخص نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر ڈالی، وہ جہنم میں ہوگا اور اس میں جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا۔ جس شخص نے زہر پی کر خودکشی کر ڈالی تو وہ اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور اس سے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ وہ اس سے پیتا رہے گا۔ اسی طرح یعنی جس طرح دنیا میں اس نے زہر پیا تھا نا، تو جہنم کی آگ میں وہ مسلسل زہر کو پیتا رہے گا، وہاں پہ تو نہ کوئی جیے گا نہ مرے گا، مسلسل عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور اسی طرح اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوہے کے کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو مار ڈالا، لوہے کے کسی ہتھیار سے، چھری سے، چاقو سے، تلوار سے، تیر سے، کسی بھی ہتھیار سے اپنے آپ کو مار ڈالا نا، تو اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا جس سے وہ مسلسل جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ کو مارتا رہے گا، مسلسل اپنے آپ کو نا اس ہتھیار سے مارتا رہے گا جس سے دنیا میں اس نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا۔ اتنا سخت معاملہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس نے گلا گھونٹ کر خودکشی کی تھی نا، تو وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ اور گلا گھونٹنے سے ایک تو یہ مراد ہے کہ ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹنا، اور اسی طرح کوئی اگر رسی ڈال کے بھی اپنے آپ کا گلا گھونٹتا ہے نا تو وہ بھی اسی مفہوم میں آتا ہے، وہ بھی خودکشی میں آتا ہے، رسی ڈال کے اگر ہلاک کرتا ہے۔ تو یہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ جس بھی چیز سے بندے نے اپنے آپ کو قتل کیا نا، جہنم کی آگ میں اسی چیز سے مسلسل وہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا، اسی عذاب میں مبتلا رہے گا قیامت کے دن۔ اور اسی طرح پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی کا نا اس کو ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا، اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، تو اس کو بہت زیادہ تکلیف تھی، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے اس زخمی ہاتھ کو کاٹ دیا، کسی تیز دار آلے سے نا اپنے زخمی ہاتھ کو کاٹ دیا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میرے بندے نے مجھ سے ملنے میں جلدی کی، موت کے معاملے میں جلدی کی، لہٰذا میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا کیونکہ اس نے موت کے معاملے میں جلدی کی، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ اور اسی طرح پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نا مسلمانوں کی کفار کے خلاف جنگ ہوئی، ظالموں کے خلاف۔ تو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب جنگ ہوئی تھی نا تو اس میں ایک صحابی بڑے جو ہے نا پرجوش انداز سے وہ لڑائی کر رہے تھے، وہ کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو صحابہ ان کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ بڑے بہادر ہیں، یہ لڑائی کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل جہنم میں سے ہے، یہ شخص اہل جہنم میں سے ہے۔ تو پھر وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے ان کا تعاقب کیا کہ میں دیکھوں کہ یہ کون سا عمل کرے گا جس وجہ سے یہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گا۔ تو وہ صحابی ان کے پیچھے گئے، تو وہ جب لڑائی کر رہے تھے نا تو شدید زخمی ہو گئے، تو زخموں کی وجہ سے نا وہ تکلیف برداشت نہ کر سکے،
اور انہوں نے کیا کیا کہ تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے نا اس کو نیچے کی طرف کیا اور اوپر سے تیز دار تلوار کو اپنے سینے کے پاس رکھا اور اوپر سے زور ڈالا، اپنا وزن ڈالا، جس وجہ سے ان کی جان نکل گئی، تلوار لگی ان کو اور وہ مر گئے۔ تو وہ صحابی دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی آپ جو ہے نا آپ نے سچ فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا اس طرح خودکشی کر لی۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر کئی طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک بندہ مومن ہو اور اس پر آزمائشیں نہ آئیں۔ آزمائشیں تو آنی ہے، اللہ مختلف طرح سے آزماتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ بعض لوگ اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں اور وہ صبر کی بجائے جو ہے نا بے صبرے بن جاتے ہیں، تو وہ پھر اپنی جان جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں، جبکہ یہ کوئی مشکلات سے بچنے کا حل نہیں ہے کہ بندہ اپنی جان لے لے۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، دنیا کی تکلیفیں اتنی زیادہ نہیں ہیں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو جو ہے نا انسان کو صبر کرنا چاہیے تکلیفوں پر، کبھی بھی اپنی جان نہیں لینی چاہیے۔ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے نعمتوں کے طور پر ہمیں جان دی ہے، اس کو ہم حق نہیں رکھتے کہ ہم اس میں قتل کریں اپنے آپ کو۔